خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہمارے لیے آج کے پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 18واں باب 9ویں آیت سے. پھر اس میں بعض کے حق میں جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور دوسروں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا محصل. فریسی کھڑا ہو کر جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں باقی آدمیوں کی طرح جو لٹیرے، ظالم، زناکار یا اس محصل کی مانند نہیں ہوں. میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دیکی دیتا ہوں. مگر اس محصل نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا تھا کہ اے خداوند، مجھ گناہگار پر رحم کر. میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر کو گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں. قدس کے نام میں آمین. اسی خداوند میں عزیز بھائی بہنوں، آج ہم سال کے دوران 30واں اتوار مناتے ہیں، اور آج کی تینوں تلاوتوں کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو حلیمی پسند ہے، انکساری اور جھکاؤ یہ خدا کو پسند ہے. جب ہم آج کی پہلی تلاوت پر غور کرتے ہیں جو کہ یشوع بن سراخ کی کتاب سے لی گئی ہے کہ خدا کمزوروں کا سہارا ہے، چاہے وہ ماضی ہو یا موجودہ حال ہو، خدا ہمیشہ کمزور کا سہارا بنتا ہے. آج کے دور میں اگر دیکھیں تو آج کا انسان جو غریب ہے، جو کمزور ہے، اس پر اور دباؤ آ جاتا ہے، اور ہم لوگ جو بڑا شخص ہوتا ہے، جو امیر ہے، انسان، آج کا انسان ہمیشہ اسی کی سپورٹ کرتا ہے، کمزور کو ہمیشہ غلط قرار دیا جاتا ہے، چاہے وہ درست بھی ہو. تو آج کی جو پہلی تلاوت ہے، پہلی تلاوت میں 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کمزور ہیں. 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک بیوہ ہے، دوسرا یتیم، اور تیسرا راہگیر، مسافر. خدا نے ان تینوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے کہ ان کا میں محافظ ہوں. شاید جس طرح آج ہم کرتے ہیں، آج کا انسان کرتا ہے، یشوع بن سراخ کے دور میں بھی شاید
کمزور کو پامال کیا جاتا ہے، کمزور کو رد کیا جاتا ہے، کمزور کی بات کی نفی کی جاتی ہے، اس کی بات کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ تو ایسے لگتا ہے کہ خدا نے ایسے لوگوں کی خود آواز بنا ہے، اور خدا نے کہا ہے کہ یہ چونکہ کمزور ہیں، بے سہارا ہے، اور خدا نے خود ذمہ داری دی ہے، اور خدا پوری بھی کرتا ہے۔ ہمارے انسانوں کے ذریعے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت دفعہ جو غریب لوگ ہیں، جو بیوہ ہیں، خدا ان کا سہارا بنتا ہے۔ ہم انسانوں کے ذریعے، یہ خدا ہے جو پاک روح ہم پر مہیا کرتا ہے، پاک روح ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ تو یہ انسان کی بڑائی نہیں ہے، یہ خدا کا پاک روح ہے جو ہمارے اندر کام کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے اس نجات پورہ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا پاک روح ہمارے نجات پورہ میں، خدا کا پاک روح بہت کام کرتا ہے۔ چرچ سے جو بھی آواز اٹھتی ہے، خدا اس آواز کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ چرچ کا کام ہو، چاہے کسی کی مدد کرنا ہوتی ہو، تو خدا پاک روح ہمارے لوگوں میں ڈالتا ہے تاکہ ہم دوسرے کی مدد کریں، دوسرے کی آواز بنیں۔ تو یہ پاک روح ہمارے اندر کام کرتا۔ آج کی پاک انجیل کی تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو لوگ ہیں، ایک کا تعلق ٹیکس کلیکٹر ہے، محصول لینے والا ہے، اور دوسرا فریسی ہے۔ دو لوگ ہیں، ایک فریسی ہے اور ایک ٹیکس کلیکٹر ہے۔ دو لوگ ہیں اور دونوں کا مزاج، دونوں کی سوچ فرق ہے۔ جب ہم دونوں کی دعا پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فریسی۔ کلام مقدس میں ہم فقیوں کے بارے میں، فقی ہیں، فریسی ہیں، صدوقی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ڈیوٹی فرق ہے۔ جو فقی ہیں وہ عالم لوگ ہیں، عالم فقہ، تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کلام کی بات کرتے ہیں۔ اور ایک ہے فریسی۔ فریسی ایک ایسا گروپ ہے جو روایتوں پر عمل کرتے ہیں، طہارت کی بات کرتے ہیں، صفائی کی بات کرتے ہیں۔ اور ایک گروپ ہے صدوقی۔ صدوقی وہ لوگ ہیں جو آنے والے دور کی بات کرتے ہیں، قیامت کی بات کرتے ہیں، موت کے بعد کیا ہوگا۔ تو تین قسم کے لوگ کلام مقدس میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو ان تین گروپوں میں سے ایک گروپ جو فریسی ہے، اس طبقے کا ایک شخص خدا کے گھر میں آتا ہے۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کے تین حصے ہیں۔ اس کی اپنی دعا ہے۔ جب فریسی دعا کے لیے آتا ہے، اس دعا کے تین حصے ہیں۔ پہلے حصے میں وہ اپنے آپ کا موازنہ کرتا ہے کہ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس ٹیکس کلیکٹر کی طرح نہیں۔ موازنہ ہے۔
دعا جو ہے یہ موازنہ نہیں چاہتی، مقابلہ نہیں چاہتی کہ یہ گناہگار ہے، یہ زناکار ہے، اس میں بہت برائی ہے، اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس بندے کی طرح نہیں۔ اکثر اوقات جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا میری دعا میں موازنہ تو نہیں ہے۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ جب اعتراف کے ساکرامنٹ کے لیے آتے ہیں تو اکثر اوقات ان کی دعا یا ان کا اعتراف بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، اس میں موازنہ پایا جاتا ہے کہ میں نے اگر یہ کیا ہے تو یہ ٹھیک کیا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری دعا بھی اس فریسی کی طرح ہوتی ہے۔ تو جب بھی ہم دعا کریں ہماری دعا میں موازنہ نہیں ہونا چاہیے، کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے، فلاں شخص ایسا ہے میں ایسا نہیں ہوں۔ کبھی کبھی جب گناہگار شخص توبہ کرتا ہے، خدا کے گھر میں آتا ہے، خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، تو ہم انسان اکثر اوقات ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں کہ ساری عمر اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، اور اب جب حد ختم ہو گئی ہے تو اب یہ خدا کے گھر میں آ گیا ہے۔ تو یہ سوچ بھی فریسی کی طرح ہے۔ جب کوئی شخص اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے، اپنے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اگر خدا گناہگار کی توبہ پر خوش ہوتا ہے تو ہمیں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے کہ ایک گناہگار نے توبہ کی ہے۔ تو جو محسن ہے، جو فریسی ہے، فریسی کی دعا میں جو پہلا نقطہ ہے وہ ہے دکھاوے کا، موازنے کا۔ فریسی کی دعا میں جو دوسرا نقطہ ہے وہ اس بات پر فخر بھی کرتا ہے کہ میں شریعت کا پابند ہوں۔ تو یہ اس کی دعا کا حصہ ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں، خیرات بھی دیتا ہوں، ہیکل میں بھی آتا ہوں، جو مجھ پر فرائض عائد ہیں مذہبی طور پر وہ میں کرتا ہوں۔ بہت دفعہ ہم بھی دکھاوے کے کام کرتے ہیں۔ تو آج کی تلاوت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارا جو نیکی کا کام ہے وہ دکھاوے کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے دکھاوے کے لیے کیا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خود نمائی ہو، ہماری پذیرائی ہو، ہمارا اعلان کیا جائے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو گیا۔ آپ چاہتے ہیں میری نمائش ہو تو اس کا جو اجر ہے وہ ہے نمائش، میرا نام عام ہو۔ تو آج کی تلاوت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم دکھاوے کا کام نہ کریں۔ فریسی کی دعا کا جو تیسرا نقطہ ہے وہ ہے روایت پر عمل کرنا، کہ جو میری اخلاقیات ہیں، جو بزرگوں نے سکھایا ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو تو ہم اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو تو ہم اپنے ہاتھ اور پاؤں دھوتے ہیں۔ تو ان روایات پر بھی میں عمل کرتا ہوں۔ تو یہ 3 باتیں اس کی دعا میں ہے اور تینوں باتوں میں اپنی نمائش ہے۔ کلام مقدس
اس کی دعا کے متعلق فرماتا ہے کہ اس کی دعا میں سنجیدگی نہیں، جبکہ دوسرے کی دعا کی تعریف کی گئی ہے۔ ٹیکس کلیکٹر ہے، گناہ گار ہے، محصول لینے والا ہے، لیکن جب وہ خدا کے گھر میں آتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کا سر جھکا ہوا ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے خداوند میں گناہ گار ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھوں۔ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہے، وہ اپنے گناہوں پر پشیمان۔ خدا کو یہ حلیمی اور یہ عاجزی پسند ہے، اور کلام میں اس کی دعا کی تعریف کی گئی ہے۔ اس میں عاجزی ہے، اس میں حلیمی ہے، اس میں موازنہ نہیں ہے۔ آج کی تلاوتیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں حلیم اور عاجز بنیں۔ بہت سارے واقعات کلام مقدس میں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا اور خدا نے اس کی سرفرازی عطا کی۔ زکئی محصول لینے والا، گناہ گار ہے، ٹیکس کلیکٹر ہے، وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، اپنی غلطی کا اقرار بھی کرتا ہے، غلطی کا اقرار کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے اوپر سزا بھی خود عائد کرتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، غلط کام کیا ہے، اور جو میں نے غلطی کی ہے اس کا خمیازہ بھی میں بھگتا ہوں۔ جو میں نے غلطی کی ہے اس کا کفارہ بھی ادا کرتا ہوں کہ میں اپنی جائیداد کا آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور پھر وہ لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا ناحق لیا ہے اس کا 4 گنا دیتا ہوں۔ اور یسوع نے کیا کہا کہ آج اس گھر میں نجات۔ خدا کو توبہ پسند ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا کی نظر میں ہماری سرفرازی ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم جھکتے ہیں، خدا کی نظر میں ہمیں سرفرازی ملتی ہے، ہمیں انعام ملتا۔ دوسرا واقعہ ہم دیکھتے ہیں ایک نیک ڈاکو کا، ہے ڈاکو، لیکن اس کو نیک ڈاکو کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے موت سے پہلے اپنی غلطی کا اقرار کیا کہ ہم نے تو گناہ کیا ہے اور ہمارے جرم کی ہمیں سزا مل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ رحم کی درخواست کی کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ ہے اس کا کفارہ، رحم کی درخواست ہے، غلطی کا اقرار ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں۔ اس لیے جب بھی ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، پاک ماس میں آتے ہیں، تو یہ جو ہماری عبادت کی ترتیب ہے، ہم روزمرہ کی دعائیں پڑھتے ہیں، یہ جو پاک ماس کی ترتیب ہے، یہ ایک جگہ پر ہمیں کلام مقدس میں نہیں ملتی۔ یہ ہمارے جو چرچ فادرز ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، انہوں نے پاک ماس کی ترتیب اس طریقے سے بنائی ہے کہ جہاں پر خدا نے رحم کیا ہے، جس توبہ کے ساتھ، جس ریاضت کے ساتھ، جس کفارے کے طور پر خدا نے انسان کو معاف کیا ہے، اس کی ایک ترتیب بنائی گئی ہے۔ چاہے وہ روزمرہ کی دعائیں ہیں یا پاک ماس کا حصہ ہے، جب ہم ایک ایک حصے پر غور کرتے ہیں
تو یہ وہ واقعات ہیں جہاں پر لوگوں نے دعا کی، لوگوں نے شفا پائی، اس کو عبادت کا حصہ بنا دیا گیا، اس کی ترتیب بنا دی گئی۔ جب ہم آج کی تلاوت پر غور کرتے ہیں، رحم کی توبہ کی بات کرتے ہیں، تو ہماری عبادت کا آغاز ہی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم گناہگار، تو یہ گناہ کو مان لینا، گناہگار مان لینا، یہاں سے معافی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ گناہ کا اقرار کرنا اور پھر رحم کی درخواست کرنا، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ تو یہ وہ عمل ہے جو ماضی میں لوگوں نے اس عمل کو یاد کیا، خدا نے ان کے ایکشن کو پسند کیا اور ان خاص واقعات کو عبادت میں شامل کیا گیا۔ اے خداوند اگر تو کہہ دے تو میری روح شفا پائے گی۔ تو یہ وہ صوبے دار ہے جس کا تعلق غیر قوم کے ساتھ ہے، تو اس نے کہا کہ تیرے آنے کی ضرورت نہیں، تیرے لفظوں میں طاقت ہے، اگر تو صرف کہہ دے تو میری روح شفا پائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایک اپنا ذاتی تجربہ ہے اور اس سے ہم سیکھتے ہیں، اور ہمارے جو چرچ فادرز ہیں انہوں نے ان واقعات کو اکٹھے جوڑ دیا ہے جو ہماری عبادت کا حصہ بن گئے۔ تو ہم آج خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، دعا بھی کریں خداوند خدا ہمارے اندر حلیمی، انکساری اور عاجزی کو پیدا کرے، ہم ہمیشہ کمزور کا سہارا بنے، کمزور کی مدد کریں اور یوں خدا کے نام کو جلال دیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔